السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 24 رمضان کی صبح ہے، الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ کو ایک قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ وہ قصہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا، ان کے ایموشنز کا، یعنی ان کی تکلیف کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کزن تھے جن کا نام تھا مفتاح۔ وہ مکہ میں رہتے تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے وہ مدینہ آئے، اور مدینہ آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور وہاں پر آ کر کے چونکہ ان کے پاس نہ رہنے کی کوئی جگہ تھی، نہ ہی ساز و سامان تھا، نہ ہی کھانے کے لیے کچھ تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہت سپورٹ کیا، اس لیے بھی کیونکہ وہ رشتہ دار بھی تھے اور دینی بھائی بھی تھے، اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شخصیت جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے اور وہ بہت رحم دل بھی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کو ایک مہینے کا پیسہ باندھ دیا کہ، اور یہ مہینے کا پیسہ جو ہے وہ مفتاح تک جاتا رہتا تھا، جس کے تھرو وہ اپنی جو ضروریات ہوتی تھی، جو حاجت ہوتی تھی، وہ اس کو پورا کرتے تھے۔ تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان بندھا، اور جب لوگوں نے اس بہتان کا مزہ لیا، کچھ لوگوں نے مزہ لیا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کافی فکر کیا اس چیز کو لے کر کے، تو اس بہتان والی چیز میں مفتاح بھی شامل تھے۔ انہوں نے بھی اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ باتیں کہی تھیں، اور وہ انجانے میں ہی انہوں نے کہا تھا، یعنی ان کو بھی کہیں نہ کہیں ایسا لگا کہ یہ بات سچ ہے، تو اس میں ہی بول دیا انہوں نے بھی۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 11 میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتان کو سرے سے ہی ایک دم ختم کر دیا، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب یہ آیا کہ جتنے لوگ بھی اس بہتان کو لے کر کے باتیں کر رہے تھے، اس میں مفتاح بھی تھے، انہوں نے بھی باتیں کی، تو یہ سن کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے، بہت تکلیف ہوئی ان کو۔ اس لیے بھی تکلیف ہوئی ان کو کیونکہ جس کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا، اس کو رہنے کو دیا، اس کا ایک منتھلی انکم باندھا، اور تاکہ جو ہے وہ اس کو کسی طریقے سے دقت نہ ہو، اور وہی شخص جو ہے وہ ان کی بیٹی پہ لگے الزام کی باتیں کر رہا ہے، تو یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی دکھ دے گئی تھی، جس پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی طرح کی لڑائی کا یا کسی بھی طرح کی غلط بیان بازی کا ایک مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صرف اتنا کہا، ضبط کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، بس انہوں نے اتنا کہا کہ اب میں جو ہے وہ مفتاح کا جو منتھلی پیسہ جاتا تھا، میں اس کو اب آگے کنٹینیو نہیں کروں گا، یعنی میں اب آگے اس کو پیسہ نہیں دوں گا۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انٹینڈ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 کو نازل کیا، اور یہ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو کوئی فضل والا ہے، جو کوئی وسعت والا ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو، محتاجوں کو اور مہاجرین کو مال نہیں دیں گے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ اسے معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے؟ اس آیت کو جب میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے یہ آیت میرے دل کو چھوئی، کیونکہ ایک طرف میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک باپ ہے جس کی بیٹی پہ اتنا بڑا الزام لگا، اور سب نے جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس بات کی چرچا ہوئی،
لیکن جب ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہمارے ہی گھر والے جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے باتیں بنا رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بات سب سے زیادہ تکلیف کی ہوتی ہے۔ اور بات اور بھی زیادہ تکلیف کی تب اور ہو جاتی ہے جب ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میں جس رشتہ دار کی اتنی مدد کر رہا ہوں اور اس کو اتنا سپورٹ کر رہا ہوں، وہ میرے پیٹھ پیچھے ایسا کام کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ہونا بالکل لازم تھا، کیونکہ وہ ایک باپ کی بھی حیثیت سے جو ہے وہ تکلیف ان کو ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے دوست تھے، ان کے داماد تھے، تو اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف میں تھے، تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تکلیف میں ہونا بالکل لازم تھا، کیونکہ مہینوں سے جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا، جس میں ان کی بیوی تکلیف میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف میں، خود نبی تکلیف میں، سارے صحابہ تکلیف میں، کوئی سرا مل ہی نہیں رہا تھا کہ آخرکار کو یہ الزام جو ہے وہ کس نے لگایا، اور نہ ہی یہ الزام صاف ہو رہا تھا کسی بھی طریقے سے۔ تو جب الزام صاف ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ لیتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ اللہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ کام بھی نہ کریں، جو انٹینٹ انہوں نے لے لیا، جو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب میں آگے سے جو ہے وہ ان کی مدد ہی نہیں کروں گا، تو اللہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ اللہ کیوں یہ نہیں چاہتا تھا؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا روشن والا بنایا ہے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کی شخصیت پہ کوئی داغ لگے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے تھے کہ میرا یہ بندہ جو ہے وہ اگر میں یہ بات رکھوں گا تو میرا یہ بندہ ضرور پورا کرے گا، کیونکہ اس کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی بھی اگر باپ رہتا تو وہ غصے میں آتا اور جا کر کے جو ہے وہ ایسے رشتہ داروں کو گھر سے باہر نکال دیتا، یا پھر جو ہے وہ لڑائی کرنے لگتا، مطلب اپنا غصہ کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طرح سے وہ ظاہر کرتا۔ لیکن یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اتنے رحم دل ہیں کہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جو ہے وہ آج سے میں اس کا پیسہ ہی نہیں دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ جو کوئی بھی اتنا مال رکھتا ہو تو وہ یہ نہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں آگے سے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو مال نہیں دوں گا اگر اس کا رشتہ دار اس کو تکلیف دیتا ہے۔ اچھا، مفتاح کی جو چیزیں تھیں، مفتاح سے ریلیٹڈ جو بات تھی، جیسے مفتاح غریب بھی تھے، یعنی مسکین بھی تھے، مفتاح جو ہے وہ ہجرت کر کے بھی آئے ہوئے تھے، اور مفتاح رشتہ دار بھی تھے، تو یہ تینوں نام جو ہے وہ اس آیت میں منشن ہے کہ رشتہ داروں کو، محتاجوں کو اور ہجرت کرنے والوں کو۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہیں پر بات ختم نہیں کی، بلکہ کہا کہ اب تم معاف بھی کر دو، اور نہ صرف معاف کر دو بلکہ اس چیز کو بھول جاؤ۔ وَلْيَعْفُوا، عفو سے لیا گیا ہے، اور عفو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہے وہ معاف کرنے والا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معاف کرنے والی چیز نہیں، یعنی یہاں لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم معاف کرنے والے بنو، کیونکہ العفو جب ہم اللہ سے اپنی معافی مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش دلی سے، اللہ چاہتا ہے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم بھی خوش دلی سے ایسے لوگوں کو معاف کر دیں، یا کسی نے بھی ہمارا اگر دل دکھایا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں۔ یہاں پر وَلْيَصْفَحُوا، صفحہ یعنی پیج، یعنی اب اللہ نے کہا اس پیج ہی کو پلٹ دو، اور پیج پلٹنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ بات ہی ختم کر دو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس بات پہ مٹی ڈالو۔ تو سوچیے یہ کام بہت، مطلب جس کے اندر اتنا پاور ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دے، اور معاف کرنے کے بعد وہ بات آپ کو یاد بھی نہیں رکھنی ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر اتنا ول ہو، جس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ بعد میں جو ہے وہ اس چیز کو سوچے ہی نہ۔ اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا
کیا جو ہے وہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے. یعنی ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیتا ہے, اور یہ معافی جو ہے وہ یہ معاف کرنا یہ گارنٹی ہے, یہ گارنٹی ہے, کیونکہ نام ہی العفو آیا ہے اس میں, اس آیت میں العفو آیا ہے. تو جس طریقے سے ہم لوگوں کو معاف کریں, لوگوں کی چیزوں کو درگزر کریں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری کمیوں کو, ہماری گناہوں کو ایسے ہی معاف کرتا ہے, درگزر کرتا ہے, اور ایسے ہی یصفحو, ایسے ہی نام و نشان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹا دیتا ہے. اور آیت کی آخر میں کیا 2 لفظ آئے ہیں؟ غفور الرحیم. اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے, بہت رحیم ہے. غفور ہے وہ غفارہ سے لیا جاتا ہے, غفور کا لفظ غفارہ سے لیا جاتا ہے, اس کا روٹ ورڈ غفارہ ہے, اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو پوری طریقے سے ڈھانپ دیتا ہے, یعنی کورڈ کر دیتا ہے. اور کور جس چیز کو کیا جاتا ہے وہ چیز دکھتی نہیں ہے. کتنی بھی غلیظ چیزیں ہوں, اگر اس چیز کو کیا کیا جاتا ہے, کورڈ کر دیا جاتا ہے, تو وہ چیز دکھتی نہیں. تو ہمارے گناہ کیا اچھے ہوتے ہیں؟ ہمارے گناہ ایسے ہی بہت گندے ہوتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کورڈ کرتے. تو یہاں 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, العفو اور الغفور. اور ایک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معاف کرو اور خوش دلی سے معاف کرو, جیسے کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں, معاف بھی کرتا ہوں اور خوش دلی سے معاف کرتا ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے تم کو معاف کرنا. اور اتنا ہی نہیں, غفور کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اور میں تمہارے سارے گناہوں کو العفو میں غائب بھی کر دیتا ہوں, اور الغفور میں اس کے اوپر پوری طریقے سے اس کو کور کر دیتا ہوں, دکھے ہی نہ. اور رحیم, اللہ بہت بڑا مہربان ہے. یہی مہربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, کیونکہ وہ العفو ہے, الغفور ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنے والا بنائے, اور ہم بھی لوگوں کی چیزوں کو درگزر کریں, کیونکہ یہ کام بہت سخت ہے, نہیں ہو پاتا ہے, ہم نہیں معاف کر پاتے ہیں. ہم معاف تو کر دیتے ہیں, لیکن پھر ہم اس کے ساتھ ہم رہنا نہیں چاہتے, یا اس کا فیس ہم دیکھنا نہیں چاہتے, یا اس سے ہم بات کرنا نہیں چاہتے. تو یہ بڑا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک سمجھیے کہ ہر کسی سے نہیں ہو پاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, یا ان دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو معاف کر دیتے ہیں, درگزر کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انہی کی کیٹیگری میں لے کر آئے, اور ہمارے دل بھی اتنے ہی نرم کرے, ہم بھی رحم کریں لوگوں پر, اور ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں اور درگزر کرنے والے بنیں. آمین یا رب العالمین.